أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ورسولي وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ترجمہ: اللہ جس روز تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے۔ جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمان بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا۔ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے حکمت والا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا ان کے کام آئے گا۔ ان کو ایسے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان چیزوں کی جو ان میں سے موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ المائدہ کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ المائدہ کے اس آخری پیغام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے ہمیں کئی درس نصیحت ہمارے لیے پنہا رکھا ہے۔ اس میں کئی درس نصیحت ہمارے لیے اس میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کے بارے میں اور ان کے تعلق سے جو باتیں یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کو تفصیل سے ہم سنیں گی، سیکھیں گی اور سمجھیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا تھی وہ جانیں گی۔ کیونکہ آج جو فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کا جو فتنہ مچا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، تو وہ کیوں وہ گاؤں کو ٹارگٹ بناتے ہیں؟ کیونکہ گاؤں کے لوگ بہت یعنی جو کھیڑے گاؤں ہوتے ہیں یا پھر کچھ اکثر آپ دیکھیں گے کہ گاؤں میں تعلیم کی بہت کمی ہوتی ہے۔ شہروں میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، جتنے مدارس ہوتے ہیں، جتنے دین کے کام ہوتے ہیں، تو بہت کم اس طریقے سے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب گاؤں ہیں جہاں پر الحمدللہ یہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر کیا کہنا چاہیے کہ تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، انہیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ جا کر ہمارے ان نہیں جاننے والے مسلمانوں کو، ان اسلام کی تعلیم سے دور مسلمانوں کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور بڑی آسانی سے کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے میری بہنوں، عیسیٰ علیہ السلام کا موقف کیا تھا، کیسے ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی دھوکہ دہی کی، کیسے ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ یعنی برتاؤ کیا، اور ان کا کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غور سے خود بھی سنیے گا، اور ہماری ان پیاری بہنوں کو جو یعنی گاؤں میں رہتی ہیں اور وہاں پر انہیں تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، یہ درس کی لنک بھیجیے، انہیں بتائیے کہ زوم میں ان کو کیسے جوائن ہونا ہے اور کیسے ان کو سننا ہے، یہ بتائیے گا آپ لوگ، تاکہ یہ جو دروس ہیں ان تک پہنچے آسانی سے، اور انشاءاللہ ان کو بات سمجھ آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر کیسے بنایا اور ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں کئی درس نصیحت ہے میری بہنوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت جیسا کہ 15ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یوم یجمع، کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 108 تک، آج 109 سے آخر تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ، جس دن اللہ جمع کرے گا الرسل، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، بس وہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تھا تم کو؟ یعنی تم تو گئے تھے اللہ کے دین پہنچانے کے لیے، تمہیں مبعوث کیا گیا تھا، تمہیں اٹھایا گیا تھا، تمہیں نبی بنایا گیا تھا، یعنی وہ تو عام انسان ہی تھے، انسان، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نبی بنا دیا۔ تو یہ نبی بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ جب تم کو نبی بنایا گیا نا دنیا میں، تو تم کو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت العلام الغیوب، ہمیں کچھ خبر نہیں، یعنی ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب تک ہم تھے ان کے درمیان تو ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن ہمارے جانے کے بعد قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً اللہ کو ہوگا۔ اور وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے پیغمبر کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں معلوم، تجھے معلوم، یعنی ان کو معلوم تھا، پیغمبروں کو بھی معلوم تھا کہ وہ آگے جا کر یہ لوگ شرک کریں گے، لیکن عالم الغیب یہ نہیں تھے، یعنی پورا علم نہیں تھا کہ وہ کیا کیا کریں گے، کون کیا کرے گا، ہو سکتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی پہ چلیں یا نہ چلیں، جو بھی باتیں ہیں، جو فرائض کی ادائیگی انہوں نے کی یا نہیں کی ان کے حواریوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بہتر طریقے سے نہیں معلوم تھا، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، تو وہ فوری کہہ دیں گے قالوا لا علم لنا، لا علم یعنی علم نہیں ہے، لنا ہم کو، یعنی وہ رسول کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو علم نہیں ہے کہ ہمارے بعد کیا ہوا۔
ہم نے تو جو فرض آپ کی طرف سے ہمیں ملا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. رسالت کا فرض، رسول بنائے جانے کا فرض، پیغمبری کا جو فرض تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. جیسے جیسے آپ نے وحی نازل کی ہم پر وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد انہوں نے جو کیا اس کے بارے میں انک انت العلام الغیوب، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں. اذ قال اللہ، جبکہ اللہ فرمائے گا کس سے؟ یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، علیک جو تجھ پر میں نے کی، اور کس پر کی؟ وعلی والدتک، اور تمہارے والدہ پر جو میں نے نعمت کی ہے، یعنی میرا انعام یاد کرو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو دیا. اور وہ کیا تھا میرے بہنوں انعام؟ اذ ایدتک بروح القدس، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی. روح القدس سے کیا مراد ہے میری بہنوں؟ جبریل علیہ السلام. جیسے پچھلے بھی ہم نے آیتوں میں دیکھا، پچھلے بھی ہم نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا تھا روح القدس کس کو کہا گیا؟ روح الامین، روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو. تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی اور مریم علیہ السلام کی تائید کی، مطلب یہ کہ ان کو ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یاد کرو وہ وقت کو اے عیسیٰ جب میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر احسان کیا تھا، انعام کیا تھا. اور وہ انعام کیا تھا؟ کہ تم کو روح القدس سے تائید دی. تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں. یعنی گود میں جب عیسیٰ علیہ السلام بالکل گود کے بچے تھے نا، چھوٹے سے، تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اس نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم میں جب آئی تھی نا، جب پیدا ہوا بچہ چھوٹا سا نومولود جب قوم میں آئی تو پھر قوم پوری وہ بچے کو دیکھ کر تعجب کرنے لگی نا، بولے تمہارے پاس بچہ کہاں سے آیا؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، پھر تمہارے پاس یہ بچہ کیسے آیا؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ آپ پر برا بھلا بولنے لگے، کہنے لگے کہ تو ایسی خاندان کی عورت ہے جو کہ اچھا خاندان ہے. مریم علیہ السلام کو کہنے لگے تو عمران کی بیٹی ہے، یعنی وہ قوم عمران سے تھی اور ان کے والد کا نام بھی عمران بتایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ قوم ایسی قوم سے تھی جو کہ ایسے قبیلے سے تھی، ایسی قبیلے سے خاندان سے تھی جو کہ بہت ہی عزت دار اور بہت ہی دیندار اور بہت پاک باز مانا جاتا تھا. تو بولنے لگے کہ یہ تو بہت پاک باز تمہارا خاندان ہے اور تم نے یہ کیا حرکت کی. تو نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ تم یہ بچے سے پوچھو، تم جو الزام ڈال رہے ہو مجھ پر یہ غلط ہے، میں نے کوئی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ہاں یہ اللہ کی طرف سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا. تو بولے کہ ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو بولے کہ بچے سے پوچھو. تو جب بچے سے پوچھو، مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ بچے سے پوچھو. تو جب بچہ بولنے لگا گود میں سے تو سب لوگوں نے تعجب کیا، کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو معجزہ ہے. ایک پیدا ہوا بچہ یعنی چھوٹا بچہ، پیدا ہوا بچہ بات کر رہا ہے. تو پریشان ہو گئے سب لوگ، بولے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے معجزہ. کئی لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی کہ تم کو گود میں بھی تم لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کے بعد بھی. ایسا نہیں کہ مطلب جب ہی بات کرے تھے پھر ختم ہو گیا، نہیں، گود کی عمر کے جب بھی بات کیے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میری مدد کیا ایسا تم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خود کی اپنی بڑائی نہیں تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی خود کی بڑائی نہیں تھی، یہ تو اللہ کا کرم تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اس بات سے کہ ان کو قوت گویائی دی تھی، بات کرنے کی صلاحیت دی تھی، بچپن میں بھی، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. جبکہ میں نے تم کو نہ صرف وہ معجزات عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو کتاب دی، حکمت کی باتیں بتائی، تورات دی، انجیل کی تعلیم دلوائی. آپ پر انجیل نازل ہوئی. انجیل نازل ہونے سے پہلے تورات کی بھی آپ کو تعلیم دی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ دیکھو تورات میں یہ ہے. اب یہ باتیں میری بہنوں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اللہ تعالیٰ نے معجزات کیے تھے، کیسے ان کے معاملہ ہوا تھا، تھوڑا بہت ہم نے اس میں بھی پڑھا سورۃ آل عمران میں.
اس کی تفصیلات ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھی تھی الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ہم نے تم کو مدد کی، تمہارے والدہ کی، کیسی مدد کی کہ گود میں بھی تم کلام کرتے تھے اور بڑے ہونے کے بعد میں بھی کلام کرتے تھے، کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی باتیں بتائیں، تورات کی، انجیل کی، اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے۔ اور اب لوگ اور بھی بولتے تھے نا کہ مطلب ارے بڑے ہو گئے جب عیسیٰ علیہ السلام اور کہنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اب وہ لوگ بولے کہ نہیں، اور ہم کیسے مانیں گے کہ تم رسول ہو؟ ٹھیک ہے تم بچپن میں بات کیے تھے، اب بڑے ہوئے بعد میں بھی رسول ہیں، کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ معجزات عطا کیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ معجزہ کہتے ہیں خرق العادت فطرت کو۔ خرق العادت یعنی عادت کا اپوزٹ، جیسے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا ایک عادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کی عادت ڈلا دی، برسوں سالوں سال، یعنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مشرق سے نہیں نکلے گا سورج، مغرب سے نکلے گا، نہیں، یہ کنٹینیوشن ہے۔ آگ کا جلانا، آگ ہوتی نا، آگ کا جلانا اس کی عادت ہے، یعنی وہ مطلب وہی ہے اس کی چیز، آگ کی فطرت ہی ہے کہ اس کو وہ جلاتی ہے، لیکن خرق العادت فطرت یعنی آگ نہیں جلانا، آگ کا نہیں جلانا، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ خرق العادت فطرت کو کہتے ہیں، یعنی آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا تھا کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا، آگ نے ان کو نہیں جلایا، تو یہ معجزہ تھا۔ لکڑی ہوتی، لکڑی سانپ نہیں ہو سکتی، لکڑی ہی ہوتی ہے، لکڑی سانپ نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے لکڑی کو پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو، دیکھو وہ سانپ بن جائے گا، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے۔ تو معجزہ کہتے ہیں خرق العادت، خرق الفطرت چیز کو، یعنی عادت کا اپوزٹ ہونا یا پھر فطرت کا اپوزٹ ہونا ایک معجزہ ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز، انسان سے نہیں ہو سکتی وہ چیز، اللہ کرواتا ہے۔ اور وہ اللہ کس کے لیے کرواتا ہے؟ معجزات پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے، تاکہ قوم ان کی بات کو مانے کہ ہاں یہی پیغمبر ہیں، یہی رسول ہیں، مانے ان کی بات کو۔ اب قرآن بھی ایک معجزہ ہے، قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ کیسے؟ ہر کتاب کو انسان بھول سکتا ہے، ہر کتاب کو انسان، یعنی کوئی ایسا ہوتا نا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی جس کو ہزاروں کے لوگ اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوتی جو ہزاروں برسوں سے ہے، سوا برسوں، 1400 سال سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آپ کو جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ کے اوپر پورا مکمل قرآن نازل ہونے کے بعد سے آج تک، یعنی سووں سال ہو گئے، لاکھوں کروڑہ دشمنان اسلام آئے، لیکن قرآن کو بدل نہیں سکے۔ ایک کتاب ہی ہے نا، کتاب بدل دے سکتے تھے، یعنی کتاب چینج ہو جا سکتی تھی، کتاب کو یعنی کئی حکومتیں آئی نا ساری، یعنی ظلم کرے اور جو ہے نا قرآن کو دور کرنے کی کوشش کرے، ایک سے ایک دشمنان اسلام، لیکن کیا قرآن کے ایک لفظ کو مٹا سکے؟ نہیں۔ کیا قرآن کے ایک حرف کو تبدیل کر سکے؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ، کیا پیارا معجزہ ملا نا ہم کو، سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف کریے، کہیے سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ تو نے اتنا پیارا معجزہ دیا، سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے ہمیں اتنا پیارا معجزہ دیا۔ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا ہمیں بار بار کرنا ہے اپنی زبانوں سے، کیونکہ اللہ نے اتنا پیارا معجزہ ہمیں دیا۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تم کو بھی معجزے دیے، کیا دیے؟ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یعنی اللہ کے حکم سے تم کیا کرتے تھے؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، تم بناتے تھے طین یعنی مٹی سے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی ایک شکل بناتے تھے، بِإِذْنِي میرے حکم سے، فَتَنْفُخُوا فِيهَا، اس میں تم روح پھونکتے تھے میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بِإِذْنِی کا لفظ آیا یہاں پر، یعنی میرے حکم سے تم اس میں اس پرندے میں پھونک مارتے تھے، تو وہ پرندہ پرندے کی شکل ہو جاتی تھی اس کی، اس کو اس میں پھونک مارتے تو اس کے اندر جب تم پھونک مارتے تو وہ جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے۔ دیکھیے یہاں پر بار بار بِإِذْنِی کا لفظ آیا ہے،
बीइज़्नी फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरुन बीइज़्नी, वो परिंदा बन जाता मेरे हुक्म से। वतुबरिउल अकमा वल अबरस, ये देखिए। और जो मादरजात अंधे और कूड़ी होते ना, मादरजात कोई अंधा होता है यानी पैदाइश से ही अंधा है, तो उसका आंखों का इलाज तो मुमकिन नहीं होता ना, कि वो सब बोलते कि नहीं वो तो पैदाइश ही अंधा पैदा हुआ है बेचारा, तो अब उसको क्या आंख आएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये माजिजा दिया था कि वो अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे को यानी पैदाइशी अंधे बच्चे को, और कूड़ जैसा एक अबरस यानी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि यानी अक्सर बोलते कि ये क्योरेबल नहीं रहती है, यानी मतलब ये कि उसकी क्या कहते हैं कि बहुत ही खबीस किस्म की बीमारी होती है, तो बस अल्लाह के हुक्म से वो क्या करते थे, अच्छा कर देते उन लोगों को। और क्या करते थे, मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, बिइذनी। तुखरिजुल मौता, मुर्दों को निकाल कर तुखरिजु खड़ा करते थे मुर्दों को, बिइذनी, मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से ये मौजिजात ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे, ये मौजिजात अता किए थे। अब ये जो मौजिजात लेने के बाद बनी इसराइल का क्या मामला होना चाहिए था कि ये दलील आ गई काफी है, ये दलील आ गई काफी है, ईमान ला लेना चाहिए था ना उनको, ईमान ला लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वैसे ही जैसे पिछले बनी इसराइल के लोगों ने किया ना। क्या किया था बनी इसराइल के लोगों ने, क्या किया था बनी इसराइल के लोगों ने, बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला की मुखालिफत में, उन्हें इस्लाम कबूल नहीं करना था, उन्हें अल्लाह की बातों को नहीं मानना था, तो उन्होंने क्या मनमानी की, कहने लगे कि ये कुछ भी नहीं है रसूल के मौजिजात, ये सब जादू है बोले। तो यहाँ पर भी वही बोले, वइज़ कफफ्तु बि बनी इसराइल अनका, जब कि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा, और जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए, इज़ा जिअतुम बिल बय्यिनात, जब उनके पास दलीलें लेकर आए, तो फकाला, वो कहने लगे, अल्लज़ीना कफरू, कौन लोग कहने लगे, जिन्होंने कुफ्र किया था, जो काफिर थे, वो क्या कहने लगे, मिनहुम, उनमें से जो काफिर थे, सभी ने इनकार नहीं किया, कुछ लोगों ने इनकार किया, तो क्या कहने लगे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, क्या कहने लगे, नहीं ये तो एक खुला जादू है, ऐसा हो ही नहीं सकता बोले। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले कि ये तुम पर ये जो इंसान है ना, वो जादू कर रहा है बोले, ये कुछ भी मौजिज़ात तो जज़ात नहीं है, ये जादू कर रहा है बोले। किसी ने कहा जादू कर रहा है, किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये पैगंबर ही है, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर पाबंदी से अमल करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन सा मजहब लाया था, मजहब इस्लाम। ये बात मत भूलिए, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, क्या समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयत लाए थे, नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहली आयत में जो हमने पढ़ा था, पहली थी ना वो आयत, हाँ दूसरी आयत जो हमने पढ़ी थी, यानी इस रुकू की दूसरी आयत, नहीं आयत नंबर 110, उसमें हमने क्या पढ़ा था एक मिनट, हाँ नहीं, यहाँ हमने नहीं पढ़ा, तफसीर करते वक्त मैंने आपको बताया था कि रिसालत का हक उन्होंने अदा कर दिया था, जो अल्लाह ताला ने उनको भेजा था रसूल बनाकर, तो वो रिसालत का उन्होंने हक अदा किया था, अल्लाह के अहकामात को उन्होंने मनौअन पहुंचा दिया था। अब अल्लाह के अहकामात, अल्लाह का जो पसंदीदा दीन है, वो दीन क्या है मेरी बहनों, दीन इस्लाम है, जो कि अल्लाह हर पैगंबर को दीन इस्लाम ही देकर भेजा है। अल्लाह ने हर पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम ही लेकर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम ही लेकर आए थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लाए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लाए थे, सब दीन इस्लाम ही लाए थे। इन्होंने क्या किया, उसको बदल दिया, दीन इस्लाम को बदल दिया, जैसे कि आज भी हमारे हिमाकत खोर लोग करते हैं, दीन इस्लाम को बदलने की कोशिश करते हैं, बिदअतें उसमें कर कर, शिर्क कर कर बदलने की कोशिश करते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम ही लेकर आए थे, और अल्लाह ताला ने उनको मौजिज़ात अता किए थे। वो मौजिज़ात का इनकार करके लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं ये सब जादू है बोले। तो अब इसमें क्या दर्स नसीहत है कि हर नबी के मुखालिफिन रहते हैं, हर नबी के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालिफत करके यही बोले ना कुफार मुशरिकीन, नहीं जादूगर है ये बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज़ु बिल्लाह।
تو اس قسم کی باتیں ہر پیغمبر کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ ہوئی ہیں، ہر قوم نے کی ہیں. آیات الہی کو انہوں نے جھٹلایا، معجزات کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. حالانکہ جادو کیا چیز ہے؟ شعبدہ بازی ہے. شعبدہ بازی ایک فن ہے، شعبدہ بازی ہے. اس شعبدہ بازیوں سے انبیاء کو کیا تعلق ہو سکتا ہے میری بہنوں؟ نہیں نا، انبیاء کو کوئی تعلق نہیں ہے ان شعبدہ بازیوں سے، جادوؤں سے. نہیں، انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کا پیغام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دلواتا ہے، اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ معجزات دیتا ہے. اور پھر معجزات پر بھی وہ قادر نہیں ہوتے، اللہ قادر ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے معجزات. کیونکہ یہاں دیکھیے بھی کر اذن کہتے ہیں حکم، بھی میرے حکم سے. اے موسیٰ تم میرے حکم سے لوگوں کو یعنی جو اندھے ہوتے، جو کوڑی والے ہوتے، تو ان کو ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے. مردے کو لا کھڑا کرتے زندہ میرے حکم سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیا. اب یہ معجزات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے تھے، کئی معجزات. جیسے مشرکین مکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نا، یہ ہم کو معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لا لیں گے، معجزہ دکھاؤ. تو ارے معجزہ دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. وہ کیا معجزہ تھا؟ شق القمر کا. چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. کبھی ہوا چاند دو ٹکڑے؟ نہیں. یعنی چاند ہمیشہ ایک ٹکڑے، ایک ہی رہا، ایک ہی ٹکڑا ہے وہ، اور آخر تک بھی رہے گا، قیامت تک ایک ہی ٹکڑا، قیامت میں ٹوٹے گا پھوٹے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر رہے تھے، پھر ان کو ملا دیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا. اللہ نے آپ کو دی یہ چیز. اللہ نے آپ کو اور ایک ہی مرتبہ دی، اس کے بعد نہیں دی کہ بار بار جب بولے جب اب آپ کے پاس آ گیا معجزہ، جب بولے جب چاند کے دو ٹکڑے کریں گے ایک جگہ کریں گے، ایسے نہیں کیا نا. تو بہرحال یہ کہ کافر ہمیشہ ہی اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کتنی ہی معجزات ان کے سامنے کیوں نہ آئے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی حواری سے مراد کون ہے میری بہنوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلاتے ہیں. جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھی تھے، مددگار تھے، مومن لوگ تھے. وہ لوگ مومن لوگ تھے، اور ان کی تعداد تو بالکل تھوڑی بتلائی جاتی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ صرف 12 ہی تھے، بالکل تھوڑے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پختگی سے ایمان لائے تھے، اور وہی کے اوپر پورا یعنی وہ لوگ یقین کرتے تھے، عمل کرتے تھے. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 لوگ تھے جو مومن تھے. اب ان کو کیا الہام ہوا تھا ان حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ نے ان کے دل میں ایک بات القاء کی تھی، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی القاء کی تھی نا. کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا تھا کہ اے خاتون، تم اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریا میں چھوڑ دو. تو ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تھی یہ بات کہ جاؤ اور اس طریقے سے کرو. ویسی حواریوں کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم عیسیٰ کی مدد کرو، ایمان لاؤ ان کے اوپر. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جب ہم نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور ہمیں لکھ لیجئے گواہوں میں. یعنی ہم ایمان لائے آپ پر، آپ ہمیں گواہوں میں لکھ لیجئے. مطلب یہ کہ آپ یہ بات کو درج کر لیجئے اللہ کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم مومن بن گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اذ قال الحواریون، وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا بولے کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان نازل کر دے؟ مائدہ کسی کہتے ہیں میری بہنوں؟ مائدہ کہتے ہیں ایک ٹرے سمجھیے، یا پھر ایک دسترخوان جس پر کھانا سجا ہوتا ہے مختلف قسم کا. اس کو دسترخوان اسی لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پر چنا ہوتا ہے نا کھانا، الگ الگ قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں کھانے کے لیے، تمام چیزیں. اب دسترخوان پر کوئی سجاوٹ کی چیز نہیں ہوتی، دسترخوان پر کوئی یعنی نمائش کی چیز نہیں ہوتی، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا دسترخوان پر. تو کھانے کی چیزیں جو رکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں مائدہ، چنا ہوا دسترخوان.
سورہ کا نام کیا ہے یہ میری بہنوں؟ مائدہ. مائدہ مطلب کیا ہے؟ چنا ہوا دسترخوان. اب یہ کیا کیا تھا؟ لوگوں نے ایمان تو لا لیا تھا، انہوں نے ایمان لا لیا اللہ کے دین پر، جو دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس پر ایمان تو لا لیے. اب بولے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور مزید ہمارے یعنی ایمان بڑھے ہمارا، اور جو کافر ہے نا، جو کافر ہے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، تو ایک خوان نازل کر دو آسمان سے. وہ لوگ جب دیکھیں گے نا آسمان سے خوان کو نازل ہوتے ہوئے اور بچتے ہوئے اور وہاں کے کھانے کھائیں گے نا، تو شاید ہو سکتا کہ یہ ایمان لے آئیں اور ہمارے بھی ایمان اور مضبوط ہو جائیں. خالا، یہ سنتے ہی عیسیٰ علیہ السلام بولے اتقوا اللہ، ارے ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی یہ بولے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں تم لوگ؟ آسمان سے خوان اترنا، دیکھنا، کھانا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تو وہ بولے کہ قالو، انہوں نے کہا کہ نریدو، ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا بس نریدو، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان ناکل منہا، اس میں سے کھائیں ہم، وہ دسترخوان میں سے، اور وتطمئن قلوبنا، وہ غذائیں کھائیں ہم اللہ کے پاس کی جو ہے، تو ہم کو ہمارا دل اطمینان میں آ جائے، اور ونعلم، اور جان لے کہ ان قد صدقتنا ونکون علیہ من الشاہدین. کیا کہے کہ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں کہ ان قد صدقتنا، اور کہ آپ نے سچی بات کہی، اور ہم ہو جائیں گواہی دینے والوں میں سے. بولے کہ اب سب کے لیے ہو جائے گا نا یہ کہ مطلب ایک خوان اترا، ہم بھی کھائیں گے، ہمارے بھی دلوں کو اور اطمینان آئے گا، اور ہم اور مزید ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور لوگ بھی آپ پر ایمان لائیں گے. اب یہ سب بول بول کے عیسیٰ علیہ السلام کو زبردستی کرنے لگے کہ نہیں، ایک خوان کی آپ دعا تو کرو نا اللہ سے، اللہ تو آپ کی سنتا نا، آپ کو اللہ نے مطلب بچپن سے معجزات دیے ہیں، اللہ سے دعا کرو، سنے گا. تو کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی. خالا، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، نازل کر دے، اتار دے ہمارے لیے ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، آسمان سے کھانا سجا ہوا ہمارے لیے بھیج دے. اور کس انداز سے بولی؟ دیکھیے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیا منکا. 3 ریزنز بتائے. کیا بولے کہ پہلی بات، آسمان سے نازل کردہ کھانا جب ملے گا تو ہمارے لیے وہ عید ہو جائے گی، خوشی کی بات ہو جائے گی، ایک تہوار ہو جائے گا ہمارے لیے، ایک خوشی کی بات ہو جائے گی. اب تہوار خوشی سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں کی بیجا خوشیاں ہوتی نا، ایسی خوشی کی خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر دیا، ویسی خوشی نہیں. بولے کہ مطلب تیری طرف سے ایک اچھی خوشی کا دن ہمیں مل جائے. دسترخوان جب اترے گا، کھانے اتریں گے آسمان سے، تو ایک یادگار دن ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلا ہمارے لیے عید ہو جائے گی. لنا عیدن لاولنا وآخرنا، ہمارے جو اول ہیں جو آخر ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وآیا منکا، اور تیری طرف سے اللہ ایک نشانی بھی ہو جائے گی. نہ صرف آسمان سے کھانا اترتے ہوئے ہم دیکھیں گے، بلکہ وہ کھانے کو کھائیں گے اور اس سے ہمارا دل اور اطمینان ہوگا. اور آپ کے لیے اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ وآیا منکا، تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہوگی. اور ورزقنا، اور ہمیں دے دے ایسا رزق آسمان کا، عطا فرما، تو ہم کو رزق عطا فرما دے. کیوں؟ وانت خیر الرازقین، تو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. اب اللہ نے بھی کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال اللہ انی منزلها، بے شک میں تجھے دے دوں گا وہ چیز کو آسمان سے، علیکم، تم پر. فمن یکفر بعد منکم، اب جو کفر کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا، اس کے بعد میں ایسا عذاب دوں گا اس کو، لا اعذبہ احد من العالمین. سبحان اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ کہ اس کے بعد ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کس کو بھی نہیں ملا تھا. چیز بھی ایسی مانگے نا، اوپر سے جنت کی غذا مانگتے، ٹھیک ہے میں دے دوں گا، دینے میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے دوں گا. اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرا، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرا، فمن یکفر بعد منکم، فمن یکفر، جو کفر کرا، بعد منکم، اس میں سے، اس کے بعد تم میں سے، فانی، پس بے شک، اعذبہ، میں اس کو عذاب دوں گا، عذابن، ایسا عذاب کہ لا اعذبہ احدا، کہ کبھی کسی کو نہیں ملا ایسا عذاب، من العالمین، عالمین میں سے. اللہ اکبر. تو فوری عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ استغفار کی، کہا کہ اللہ یہ چیز نہیں چاہیے ہمیں،
اور وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اے عیسیٰ جب اللہ فرمائے گا، یعنی آخرت کے دن، آخرت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین، کیا اللہ نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے بنا لو الہ، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم دنیا میں لوگوں کو یہ بولے تھے مجھے الہ بنا لو یا میری امی کو الہ بنا لو، بولے تھے کیا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یعنی ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا میں نے تم سے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اتخذونی امی، مجھے اور میری ماں کو الہین، دو معبود بنا لو، مجھے اور میری امی کو، نہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو خالا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، یعنی میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، مجھے کسی طرح لائق ہی نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، بحق، کوئی حق نہیں ہے مجھے۔ کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں، تیری ذات پاک ہے، ایسا کہنے کا نہ میں لائق ہوں، نہ میرے پاس کوئی حق ہے اس طرح کہنے کا کہ اللہ ہماری عبادت کرو، نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر اللہ میں بولتا نا ایسا تو تجھے معلوم ہوتا نا، تجھے تو معلوم ہے میں نے نہیں بولا یہ بات، میں نے نہیں بولی بات، ان کنت قلتہ، اگر میں یہ کہتا ہوں اس بات کو، فقد علمتہ، تو اس بات کو جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے میرے اندر بھی کیا ہے، دل کے اندر کی بھی بات تو جانتا ہے اللہ، واللہ اعلم ما فی نفسک، اور اللہ میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے، تجھے معلوم ہے میرے اندر کیا ہے، انک انت العلام الغیوب، کیونکہ تو غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ما قلت لهم، میں نے کچھ نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا نا بس میں نے وہی کہا ان سے، الا ما امرتنی بھی، کیا وہ بات کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، چونکہ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ تو گواہ ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، اور تو بھی گواہ ہے اس چیز پر، اور میں بھی گواہ ہوں اس چیز پر کہ میں جب تک ان میں رہا، تو میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا اور کیا کرنے والے ہیں، اللہ تجھے معلوم ہے، یہ تجھے معلوم ہے۔ میری بہنوں حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کے دوسری طرف لے جائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے تو، یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے آپ کو کیا بتلائیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انکا بے شک آپ کو، لا تدری آپ کو نہیں معلوم، ما احدثوا بعدک آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت وہ یہی کہوں گا جو عبد الصالح یعنی عیسیٰ نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ میرے بعد انہوں نے جو دین میں بگاڑ اپنے پیدا کر لیا، اللہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اللہ اکبر، دیکھیے پیغمبروں کو اپنے امتیوں سے کیسی محبت ہوتی ہے میری بہنوں، وہ کہیں گے کہ ان تعذبهم، اللہ تو اگر ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، ہمیں نہیں پتا تو کیا کرنے والا ہے ان کے ساتھ،
یہ تیرے بندے، تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ کر لے. ہمارا ہم یعنی کس انداز سے انہوں نے اللہ کے سامنے بات رکھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں. ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ. وہاں پہ بھی تھوڑا سا یعنی ڈائریکٹ ریکویسٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی تیری مشیت تو جانے. فعال لما یرید، جو چاہے تو کرتا ہے نا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یعنی کہ کوئی لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی، اس سے باز پرس نہیں ہوگی کہ لوگوں نے کیا کام کیا. نہیں، ہم کو پوچھا جائے گا نا. اب یہاں پر اس آیت سے یعنی یہ آیت جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، یہ آیت جو بتائی جا رہی ہے اس میں ایک پیغمبر کا درد معلوم ہوتا ہے میری بہنوں. اس درد کو محسوس کریے کہ کیسے پیغمبر اپنے امتیوں کے تعلق سے درد رکھتے ہیں. اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لیکن بول نہیں رہے اپنے زبان سے کہ اللہ چھوڑ دے ان کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. انداز دیکھیے سبحان اللہ کتنا پیارا. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو معاف کر دے تو ہی عزیز اور حکیم ہے. اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ دن وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. نہ پیغمبروں کی محبت کچھ کام آئے گی، نہ لوگوں کا کچھ یعنی زور کچھ کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. صرف سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی. یعنی ابن عباس رضی اللہ نے اس کے معنی میں یہ بیان فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحد کو فائدہ پہنچائے گی. یعنی مشرکین کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. حتیٰ کہ پیغمبر انڈائریکٹلی ریکویسٹ کریں گے، کیسے بھی ریکویسٹ کریں گے، لیکن معافی کس صورت میں ہوگی؟ جب بندہ صدق دل کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اور تو تبھی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو اس کی سچائی جو اس نے اعلان کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کی وہی سچائی اسے کام آئے گی. اللہ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم، آج کا دن وہ ہے ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہی کے لیے جنتیں ہیں، انہی کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے جنتی، جنہوں نے رسولوں کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، معجزات کا انکار نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ضد نہیں کی، اللہ کے ساتھ ڈیمانڈز نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ایسی حماقتیں نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں انہوں نے زندگی گزاری. رسولوں کی جو رسول اسلام لائے تھے اس اسلام کی تابعداری کی، اس کی سچائی صداقت کا اعلان کیا، تو ان کے لیے جنات ہوں گے، یعنی باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو عطا کرے یا رب. جتنی بہنیں سن رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ کامیابی عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ. اور کیسی کامیابی؟ عظیم، بڑی کامیابی. اب جو بندہ اس کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، جو بندہ اس کامیابی سے چمٹنا چاہتا ہے، جو بندہ اس کامیابی کے لیے دوڑنا چاہتا ہے دوڑے، جو لپک کر اس کامیابی کو لینا چاہتا ہے لے لے. کامیابی کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑا اپارچونٹی رکھی ہے. جو لینا چاہتا ہے لے لے، جو نہیں لینا چاہتا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ تو بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے سب بادشاہت اسی کی ہے، اسی کا ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ اس خالق کل کے ہم بندے ہیں، اس قادر کے ہم بندے ہیں جو قدرت رکھتا ہے. تو اس بندے
ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کے صحیح معنوں میں ہم بندگی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورۃ المائدہ کی تکمیل تک ہمیں صحت کے ساتھ رکھا، تندرستی کے ساتھ رکھا اور ہمیں اس کا فہم عطا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید ہمیں فہم عطا کرے اور اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی ہم کو توفیق دے اور اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اللہ کے علم میں اللہ کا علم جو حاصل کر رہی ہیں اس میں ہمیں برکہ نصیب فرمائے اور اس کو ہمیں پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانے والا بنائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔